مخلوق خدا دے نال پیار کرنا، اس کے متعلق احادیث مبارکہ دی روشنی دے اندر گفتگو ہوئی۔ اج دے درس کے اندر نرمی اور حیا اور خوبی اخلاق دا بیان۔ حدیث مبارکہ دے اندر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی مہربان ہے اور مہربانی نو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی واللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے، رحم فرمان والا ہے اور مہربانی نو دوست رکھتا ہے، مہربانی نو پسند فرماتا ہے۔ اور میں مہربانی کرن والے دے اتے اللہ تبارک و تعالی سختی نہیں کرتا۔ جڑا بندہ بندیاں دے اتے مہربانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے اتے سختی نہیں کرتا۔ امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روایت نقل کی ہے، فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نرمی نو لازم کر لو، نرمی نو نرم لہجے نو لازم کر لو، سختی اور فحش تو بچو، یعنی سخت گفتگو نہ کرو جدو اپنی ذات دا معاملہ ہوئے، اور فحش گوئی تو فحش گفتگو تو اپنے آپ نو بچاؤ۔ اور میں جس چیز دی اندر نرمی ہوندی ہے نا اس نو او زینت دیندی ہے، اور نرمی جیڑی ہے نا او خوبصورت بنا دیندی ہے۔ اگر تسی نرم لہجے دے اندر گل کرو گے، نہ سنن والا بندہ بھی او تہاڈی گل سن لے گا۔ اگر تسی سخت لہجے دے اندر گل کرو گے تے سنن والے بھی بیزار ہو جان گے کہ یہ بندہ کس لہجے دے اندر ساڈے نال گفتگو کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا جس چیز دے اندر نرمی ہوندی ہے نا اس چیز نو او زینت دیندی ہے۔ فرمایا جس چیز کو جدا کر لی جاندی ہے انہوں عیبدار کر دیندی ہے، یعنی جس چیز دے وچوں نرمی چلی جاوے وہ چیز عیبدار ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم شریف دے اندر روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا نرمی تو محروم ہویا وہ خیر تو محروم ہویا۔ جس کے اندر نرمی نہیں ہے اس واسطے کوئی خیر بھی نہیں ہے، نرمی تو محروم ہویا اور بندہ خیر تو بھی محروم ہو گیا۔ شرح سنن دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نو نرمی دے وچوں حصہ ملیا انہوں دنیا و آخرت دی خیر دا حصہ ملیا، یعنی جڑا دنیا دے اندر رہندے ہویا نرم مزاج ہے، اچھی اخلاق دے نال پیش آندا ہے، تے فرمایا جس نو نرمی دا حصہ ملیا انہوں دنیا اور آخرت دی خیر دا حصہ ملیا، انہوں دنیا دے اندر بھی خیر مل گئی اور آخرت دے اندر بھی اس دے واسطے خیر ہے۔ فرمایا جڑا بندہ نرمی دے حصے تو محروم ہویا او دنیا اور آخرت دی خیر تو محروم ہے۔ جس شخص دے اندر دنیا دے اندر نرمی نہیں ہے تے سمجھ جاؤ وہ دنیا دی خیر تو بھی محروم گیا اور آخرت دی خیر تو بھی محروم گیا۔ امام احمد امام ترمذی نے اپنی اپنی کتابوں میں روایت کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تانوں خبر نہ دیاں کہ کیڑا بندہ ہے جڑا جہنم دے اوتے حرام ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیا میں تانوں اس چیز دے بارے خبر نہ دیاں کہ کون ہے جڑا جہنم دے اوتے حرام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او شخص کہ جڑا آسانی کرن والا اور نرم قریب سہل ہے، یعنی آسانی کرن والا بھی ہے اور لوگاں دے اوتے نرمی کرن والا بھی ہے، ایسا شخص جہنم دے اوتے حرام۔ نرم لہجہ رکھ دے، نرم گفتگو کر دے، اچھی اخلاق دے نال پیش آندے، لوگوں واسطے آسانیاں پیدا کر دے، لوگوں کو مشکلات دور کرتا ہے، میں ایسا شخص جہنم واسطے حرام ہے۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب کے اندر روایت کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن آسانی کرن والے نرم ہوندے نے، مومن آسانی کرن والے جڑے نے نا وہ نرم ہوندے نے۔ حضور نے مثال دیتی فرمایا جس طرح نکیل والا اونٹ نو کھچیا جائے تے جدھر نو کھچو ادھر نو ہی تر پوندے، اگرچہ چٹان دے اوتے بھی بٹھایا جائے تے او بہ جاندا ہے۔ فرمایا مومن اس اونٹ دی طرح ہوندا ہے جس دے نک دے اندر نکیل ہوندی ہے، مالک جدھر نو اتروندا ہے تے ادھر نو اتر پوندا ہے، حالانکہ طاقتور زیادہ ہے لیکن مالک انہوں جدھر نو کھچدا ہے وہ ادھر نو چلا جاندا ہے۔ پر میں ایسے طرح مومن جڑا ہے نا وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے ادھر نو رجوع کرتا ہے جدھر نو اللہ دا حکم آتا ہے، اگرچہ اس کے کول طاقت زیادہ ہے، قوت زیادہ ہے، اگلے کو بدلہ لے سکتا ہے،
لیکن انہوں رب دا قرآن یاد آ جاندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یاد آندا ہے اس چیز دے اوتے عمل کردے ہیں او نرم اور ملائم بن جاندا ہے جس طرح اونٹ طاقت رکھدیاں ہویا بھی اگے نہیں اکڑدا اور میں اسی طرح انہوں بھی رب دا قرآن اپنی طاقت دے اوتے پھولن تو منع کردا ہے او شخص رک جاتا ہے ایک شخص نے اپنے بھائی نو حیا دے متعلق نصیحت کر رہا سی اتنی حیا کیوں کردے رہو تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اینو چھڈ دیو یعنی انہوں نصیحت نہ کرو عرض کی تھی کیوں حضور نے ارشاد فرمایا حیا ایمان دا حصہ ہے حیا ایمان دا حصہ ہے جدو مومن مسلمان بن گیا ہے پھر حیا نہیں ہے تے ایمان کامل نہیں ہے حیا ایمان دا حصہ ہے فرمایا جدو مومن کامل بنے گا اس دی اندر حیا خود بخود ہی آ جائے گا فرمایا حیا نہیں لاندی مگر خیر نو حیا کل ہی خیر امام بخاری اور امام مسلم میں اس حدیث مبارکہ نو روایت کیتا ہے فرمایا خیر جیڑی ہے نا وہ صرف حیا دے ذریعے ہی آندی ہے فرمایا حیا جیڑی ہے نا وہ ساری دی ساری خیر ہے ساری دی ساری بھلائی ہے اس دے اندر کسی قسم دی کوئی برائی نہیں ہے کہ تسی حیا کرو گے کہ تواڈے ال پاسے بری آئے گی فرمایا اس چیز دے بارے نہ سوچو بلکہ خیر جیڑی ہے نا بلکہ حیا جیڑی ہے نا وہ ساری دی ساری خیر ہے فرمایا اگلے انبیاء دا کلام یہی ہے کہ جڑا لوگوں دے اندر مشہور ہے کہ جدو تیرے اندر حیا نہ ہوے نا پھر جڑا کچھ تیرا جی چاہے تو کرتا ہے فرمایا سابقہ انبیاء دا کلام ہے کہ جدو تیرے اندر حیا ختم ہو جائے حیا بالکل ہی مک جائے پھر جو کچھ تیرا دل کرے قتل و غارت دا دل کرے لوگوں تکلیف دین دا دل کرے لوگوں دی عزت دے نال کھیڈن دا دل کرے پھر جو تیرا دل کر دین تو کردا رہے جدو تیرے اندر حیا بھی ختم ہو جائے حیا اس وقت ہوے گی جدو ایمان کامل ہوے گا جدو ایمان کامل نہ رہیا تے پھر حیا کتوں آنی ہے دعائے اللہ تعالیٰ تو مینوں اسی سارے نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ